السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی، وہ شہر جو راتوں رات دنیا کا تاج بن چکا ہے، جہاں جانا تقریباً ہر پاکستانی کا خواب ہے۔ پاکستان میں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ بیرون ملک کہاں جانا چاہتا ہے تو زیادہ تر لوگ فوراً کہتے ہیں دبئی۔ اور جو شخص دبئی جانے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ اکثر یہی سوچتا ہے کہ اب روزگار پاکستان میں نہیں بلکہ دبئی میں ہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی کے ایسے حسین مناظر دکھائیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ یہ تو دنیا کا جنتی شہر ہے۔ یہ وہ دبئی ہے جو کبھی ریت کے ٹیلوں اور مچھلی پکڑنے والے گاؤں کے طور پر جانا جاتا تھا، آج دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ دبئی کی بنیاد 1833 میں بنیاس قبیلے کے چند سو افراد نے رکھی تھی۔ یہ لوگ خلیج کے کنارے آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ تیل اور تجارت کے ذریعے دبئی کو مالدار بنا دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب دبئی کے حکمرانوں نے جدید عمارتیں، سڑکیں اور سیاحتی مقامات بنا کر دنیا کی پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ آج دبئی صرف عرب نہیں بلکہ پوری دنیا کا تجارتی اور سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ ہے، جس کی بلندی 828 میٹر ہے اور 160 سے زائد منزلیں ہیں۔ یہ عمارت دبئی کی پہچان بن چکی ہے۔ رات کے وقت جب اس کے نیچے واٹر فاؤنٹین شو ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے روشنی اور پانی آپس میں رقص کر رہے ہوں۔ دبئی کا دوسرا مشہور مقام ہے دبئی مال۔ دوستوں، دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مالز میں سے ایک، جہاں آپ کو ہزاروں برانڈز، ایکویریم اور تفریح کے ان گنت مواقع ملتے ہیں۔ یہاں کے شیشے ایکویریم میں مچھلیاں ایسے تیرتی ہیں کہ جو لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے برج العرب، دنیا کا پہلا 7 ستارہ ہوٹل۔ سمندر کے اندر یہ بنایا گیا شاہکار اور اپنی شان و شوکت سے یہ ہوٹل انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ اس کے ایک کمرے کا کرایہ لاکھوں روپے ہے اور اندر سونے کا کام کیا گیا ہے۔ پام جمیرہ کی بات نہ کی جائے تو دبئی کی کہانی ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے جو سمندر پر بنایا گیا ہے۔ اوپر سے دیکھنے پر یہ درخت کی شکل دیتا ہے۔ یہاں لگژری ولاز، ہوٹل اور ہیچرز ہیں جہاں دنیا بھر سے لوگ آرام کے لیے آتے ہیں۔ مرکل گارڈن کی بات نہ کی جائے تو دبئی کی کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ مرکل گارڈن دبئی کا ایک اور کمال ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ ہے جہاں 50 ملین سے زیادہ پھول لگائے گئے ہیں۔ اس باغ کے ڈیزائن کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ ہر بار ہر نیا سیاح ہر دفعہ جیسے ہی وزٹ کرنے کے لیے آئے تو اسے نیا منظر دیکھنے کو ملے۔ دوستوں، اگر دبئی کی مساجد کی بات کی جائے تو دبئی کی مساجد بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں کی جمیرہ مسجد اور یہاں کی الفرقان مسجد اسلامی طرز تعمیر کی شان ہیں۔ اگر بات کی جائے دبئی کی زندگی کی تو یہاں کی سڑکیں شیشے کی طرح صاف نظر آئیں گی، بلڈنگز بادلوں کو چھوتی ہوئی نظر آئیں گی اور رات کو جگمگاتی روشنیاں ایسے نظر آئیں گی کہ یوں لگتا ہے جیسے زمین پر کوئی نیا ستارہ اتر آیا ہو۔ یہاں کا میوزیم آف دا فیوچر جدید سائنس کا ایک عجوبہ ہے۔ یہ عمارت دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے کہ واقعی دبئی صرف حال نہیں بلکہ مستقبل بھی بن چکا ہے۔ اگر آپ صحرائی تجربہ چاہتے ہیں تو ڈیزرٹ سفاری ضرور جائیں۔ ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں پر گاڑیوں کا سفر، عرب کلچر، موسیقی اور کھانے، یہ سب کچھ ایک ناقابل فراموش تجربہ بن جاتا ہے۔ دبئی کے کھانوں کی اگر بات نہ کی جائے تو ویڈیو کا مزہ ہی نہ رہے۔ دبئی کے کھانوں کی بات کی جائے تو حریص، مجوس اور مدروبہ اور چکن سلونا جیسے ذائقے دل جیت لیتے ہیں۔ آج کے دور میں دبئی کا ویزا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوستوں، آج کے دور میں دبئی کا ویزا حاصل کرنا بھی بہت زیادہ آسان بن چکا ہے۔ تقریباً 14 دن کا ای ویزا 40,000 کے قریب مل جاتا ہے اور فلائٹ 80 سے 90,000 کے درمیان ہو جاتی ہے۔ دوستوں، دبئی ایک ایسا شہر ہے جہاں خواب حقیقت بن جاتے ہیں، جہاں محنت کرنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں پاکستانی آج دبئی ہیں جو روزگار کے سلسلے میں وہاں آباد ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ دبئی کا کون سا مقام دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کون سا مقام دیکھیں گے تو ہم اس کے لیے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے اور آپ کو نئی ویڈیو میں اس مقام کی سیر کروا سکیں گے۔
اور ہمیں یہ تجربہ اور اندازہ ہو جائے گا کہ آپ واقعی اس مقام کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔